بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ. پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور پاکستان میں اس وقت بھی اس پر کافی بحث جاری ہے کہ یہ کس طرح پاکستان میں یہ سوسائٹی جو ہے وہ رد عمل دے رہی ہے. کیونکہ شروع میں آپ نے دیکھا کہ جب ٹی ایل پی نے ایک فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایک لانگ مارچ کیا اور پھر راستے میں جو چیز آئی اسے جلایا، سینکڑوں گاڑیاں تباہ برباد ہو گئیں، پولیس کی بھی شہادتیں ہوئیں. پھر حکومت کو یعنی ریاست کو سرنڈر کرنا پڑا، کیونکہ کہتے ہیں آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. ان کا موقف یہ ہے حکومت کا کہ یہ ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا تھا. ہم نے پھر اس کو بڑا وائزلی سیٹل کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں باقاعدہ طور پر مذہبی جماعتوں کی یہ جو ونگز ہیں ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. سیالکوٹ واقعہ دیکھتے دیکھتے ایک چنگاری جو ہے اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی اور پوری دنیا میں پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا. کچھ لوگ اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہوا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام ایک امن کا اور وہ چیز جو دوسرے کرتے ہیں وہ ہمیں زیب نہیں دیتی. اور پھر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یعنی وہ جو جلوس نکلے جنہوں نے املاک تباہ کی، اور پھر اس سے پہلے یعنی فیض آباد کا دھرنا بھی ہوا تھا، اس ملک کے صدر ہماری مقدس سرزمین سعودی عرب کے دورے پر گئے اور پھر وہاں کے محمد بن سلیمان نے اس کا استقبال کیا. دنیا اپنے طور پر چلتی ہے. پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو املاک ہم اپنے جلاتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز آگے کیا ہوں گے. پورا پاکستانی معاشرہ اس وقت تو ڈرا ہوا ہے. کچھ لوگ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے اس پر بڑا اپنا ٹیک دے رہے ہیں کہ سیالکوٹ ایک ایسا یعنی ایکسپورٹ کے لیے ہب ہے جو ملک کی 10% ریونیو کو جنریٹ کرتا ہے. انویسٹرز آتے ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا ہوگا تو آئندہ کیا ہونے جا رہا. ہم اپنے آپ کو ہی بے روزگار کرنے کے لیے تیار ہمیشہ رہتے ہیں. آج سیاچن میں ہمارے 2 فوجی افسران ایک کریش میں شہید ہو گئے، ہم ان کو بھی یاد کریں گے. اور پھر سیاست کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی خوشگوار ہے کہ جہاں ایسی اندھیری راتیں ہوتی ہیں، مایوسی ہوتی ہے، وہاں ایک روشنی کے چراغ بھی ہوتے ہیں. ملتان کا ہم ذکر کریں گے جہاں ایک اہم ایک پروجیکٹ کے اوپر کام جاری ہے جس کو سارا صوبہ اس کو ماڈل بنا کے غالباً اس کو پھر لوگوں کی خدمت کے لیے آگے لے کے جائے گا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل جنرل محمود خان صاحب اور باجوہ صاحب. آفتاب باجوہ صاحب میں یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور یہ سپریم کورٹ بار اور پریزیڈنٹ بار سارے عہدوں پر رہ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. ایئر مارشل صاحب آپ آغاز اس طرح کرتے ہیں کیونکہ دل بڑا دکھتا ہے کہ یہ بات کیسے کی جائے، لیکن کرنے کے لیے ہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں الحمدللہ دوسرے نمبر پر ہم حاجی ہیں، حج پر جاتے ہیں، تبلیغی جماعتیں بھی ہیں، 35,000 ہمارے پر مدارس ہیں، علماء کرام بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو کچھ اور تنظیمیں بھی ہیں. لیکن پاکستانی معاشرہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک ایک چنگاری کے اوپر کھڑا ہے. عام آدمی گھبرایا ہوا ہے کہ کہتے کہ کون جانے کس وقت کسی پر کوئی الزام لگ جائے. تو کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. آپ کے ابھی انٹرو میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ پاکستان نے بہت اچھے مقامات، حدیث کی بھی بات کی، پلر ہے اسلام کا. ہمیں تو رول ماڈل ہونا چاہیے. میرا ذہن دوسرے پہ ہی اٹکا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے، ہم 1 نمبر کی قوم نہیں ہیں، ہم دوسرے نمبر کی قوم پہ پہنچنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی قوم کی اچھائی یا برائی جو ہے آپ اس کی تہذیب، تمدن، اقدار اور اس کی جسے کہتے ہیں ماحول میں لگاتے ہیں. اس میں چند چیزیں بنیادی ہیں اور وہ اسلام میں اول ہیں. قرآن شریف ہماری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، ابھی آپ نے بہت سے علماء کی بات کی، مدرسوں کی بات کی، ہم یاد بھی کراتے ہیں، انہیں رٹاتے بھی ہیں، ہم سمجھاتے بھی ہیں. کیا ان کو پتہ ہے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے؟
حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، انسانیت اور غیر انسانیت میں کیا فرق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی اور اچھائی ہے۔ معاف کیجئے، جتنے سوال میں نے کیے ان کا جواب نفی میں ہے۔ تو جب آپ سوال کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا بنیادی سوال کرتے ہیں، I'm glad آپ نے یہ سوال کیا، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم آ سکتی ہے، اور ہر آج کل کے بچہ جس کے پاس یہ فون ہے وہ پڑھ تعلیم لیتا ہے۔ روشنی تو ہے، لیکن روشنی ہے کدھر؟ میں آپ سے عرض کیا کر رہا ہوں، تعلیم کے ساتھ تربیت ہی نہیں؟ میں اگر آپ دینوں سے سے عرض کر- مدرسے ہمارے سرکاری بھی شامل ہیں، یعنی یہ دوسری دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے، وہاں بھی کوئی اس اقبال طرح صاحب، کی کوئی اجازت نہیں دیجیے۔ ہو رہی تربیت۔ تعلیم یہ لے کے کوئی بچہ جس کے پاس آپ سے اور مجھ سے ہر وقت ہے، تعلیم کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھئی دنیا میں ہو کیا رہا ہے یا آس پاس، وہ آپ شاید زیادہ باخبر ہوگا، مگر جو چیز اس کے پاس نہیں ہوگی وہ ہوگی اخلاقیات، کیونکہ یہ چیزیں جب تک آپ کے پاس کوئی مرشد کامل نہ ہو، اور سب سے مرشد کامل کون ہے؟ آپ کے ماں باپ، اگر وہاں یہ بات نہیں ہوگی تو وہ بچہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور وہ ماں باپ کی تعلیم کیا ہے؟ ان کو بھی مرشد کامل چاہیے، ان کے بھی ماں باپ چاہیے، تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کا ذہن صرف آج سے آپ کی جنریشن سے پہلے جاتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ اس میں آپ دیکھیں روزانہ ٹریفک میں آپ گزرتے ہیں، لوگوں سے میل جول کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، سڑکوں پر سفر کرتے ہیں، اس پوری قوم میں غصہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لڑائی ہے، ٹالرنس نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں اسباب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ہمارے ہاں نہ تو ہم کو کسی نے سکھایا ہے، اور اگر کسی نے سکھایا ہے تو عمل کرنا، اس کو فالو اپ کرنا نہیں سکھایا۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مذہب کیا ہے؟ آپ کے اوپر نماز فرض کیوں ہے؟ یہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جیسے ایک آپ نے سپاہی کو، عام سپاہی کو، مجھ جیسے سپاہی کو پریڈ کرنا ہے، پریڈ سے یہ نہیں کہ اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، وہ تو کم وقت بیچارہ مجھے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا، مگر آفٹر وائل جب آپ کو کہتے ہیں رائٹ ٹرن، تو آپ بغیر سوچے سمجھے رائٹ ٹرن ہو جاتے ہو۔ تو نماز یہ چیز ہے کہ اس میں ہر وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہو، مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں ہم الفاظ تو ادا کر رہے ہیں، ان کا معنی کیا ہے؟ اجازت میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی جی طرف۔ بالکل۔ بھائی صاحب، وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جزا اور سزا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب چور کو یہ پتا ہو کہ مجھے سزا مل رہی ہے، ڈاکو کو پتا ہو، قاتل کو پتا ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ بر وقت ملنی ہے۔ اسلام میں سزاؤں کا تصور اسی لیے ہے، تربیت ایک بھی ساتھ علیحدہ چیز ہے، لیکن باہر تربیت کے باوجود بھی کچھ لوگ غلط نکل آتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ناکامی آئی ہوئی ہے، جو اکثر 22ویں نمبر پر ہیں، یا معاشرے میں کوئی مہنگائی ہے، علاقائی دشمنی ہے، قبائلی معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اسلامی تعلیم سے دور ہو گیا ہے؟ یہ کون کون سے عوامل اس کو اس وقت معاشرہ جو جس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بیزار معاشرہ ہے، اور جب کبھی کسی ایسا واقعہ سنتے ہیں آگ لگا دو، جلا دو، گاڑیوں کو جلا دو، بندے کو جلا دو، یہ سائیکی ہو گئی ہے۔ اقبال صاحب دیکھیے، انور محمود صاحب ہمارے ایئر مارشل رہے ہیں اور ہیرو ہیں 65 کی جنگ کے، ہم ان کو ہمیشہ سلامی کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ کیوں سراہتے ہیں؟ اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے اس ملک کو بچایا، اس ملک کے لیے جنگ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں رہ رہے ہیں۔ اور اس کے لگتے ہاتھ میں آپ سے کروں کہ انڈیا میں بھی اتنے مسلمان ہیں، چھپ کے کچھ کرتے ہیں کام، اور 90 فیڈرل جس کو پاکستان میں کہتے ہیں 62 فیڈرل منسٹر میں ایک بھی مسلمان ہے، ایک ڈویژن کا منسٹر ہے صرف، اور بی جے پی میں کوئی ایم این اے نہیں ہے۔ بینا کے وہاں پہ فیلو سیکرٹری، میرے پردادا جان جو تھے برٹش آرمی میں میجر ڈاکٹر تھے، اچھا ماشاء اللہ۔ اور وہ کیسے بن گئے اس دور میں؟ کیونکہ لاہور بورڈ ہوتا تھا، سیالکوٹ بھی اسی میں آتا تھا۔ کے لیے تو میرے اس لیے برمنگھم چلے گئے وہ ڈاکٹری کی اس دور میں مسلمانوں کو نوکری ملتی نہیں تھی، عام بات ہے، تو اس وقت بڑی بات۔ میں ایک بات کروں گا جو ابھی ایئر مارشل صاحب نے بھی بات کی کہ مذہب کی تعلیم جو ہے،
اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے، ہم نے مذہب کی تعلیم کن لوگوں کے ہاتھ میں دے دی؟ ایگزیکٹلی، تھینک یو. پہلے یہ سوچنے والی بات ہے. ہم نے کیا وہ جمعرات کی روٹی والے اور سال کے دانے؟ دیکھیں میں ایک جات فیملی سے میرا تعلق ہے، میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ہم نے گاؤں کے اندر نائی ہے، مراسی ہے، ترخان ہے، اس طرح مولوی کو بھی اسی خاطر میں اگنور رکھا کیا ہوا ہوا ہے. اور دین تو دیا ہوا ہے ہم نے کمی کے ہاتھ میں. اس کی مرضی جس طرح مرضی استعمال کرے وہ ہمارے بچوں کو جس طرح کی مرضی تعلیم دے. ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر تو پی ایچ ڈیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لوگ لرنر. جس جگہ پہ لرنر لوگوں کو بٹھانا ہے ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ رکھا ہوا ہے ہم نے ان کو دانے دینے ہیں سال کے، اور جو 2-4 جوڑے دینے ہیں، اور یہ دینا جمعے والے دن جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ دینے ہیں. تو اس کی مرضی ہے، وہ ہمارے بچوں کو جو مرضی تعلیم اب تو یہ بات نہیں ہے، اب تو بڑے ویل آف ہیں. مدرسے 35,000 مدارس ہیں. مجھے بتائیے علماء کرام حدیث فقہ بھی پڑھاتے ہیں، ان میں قابل بھی ہیں، جامع ازہر کے بھی ہیں. اور عام مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پرانے واقعات اچھے جو ہماری تاریخ اور تابناک باب ہے سناتے ہیں. لوگوں کی تربیت وہاں بھی اتنی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں کہی جاتی کہ اکٹھے رہو، غریب کی مدد کرو، یہ ذرا کم ہے. بات اب دیکھیے، ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کے ہم نے دہشت گرد بنانا ہے، بچوں کو ہم نے حملہ آور بنانا ہے، بچوں کے ہم نے وہ تربیت کرنی ہے کہ جیسے جو سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا، پھاڑ لا ہوئے، ایسی تیسی پھیر دے ہوئے، دیکھا کسی نے نہیں، سوچا کسی نے نہیں، اس سے بیچارے نے کیا کیا ہے، جبکہ قانون موجود ہے. آپ کا بار بار وہ ملک عدنان جو جسے ہم آج اسے بچانے کی کوشش کی ہے. اب اس نے، یہ میں کہتا ہوں یہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ اس کو جو نشان شجاعت جو دے رہے ہیں، کرنا چاہیے، دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. آج بلایا میرا خیال. جی اس کو بلایا بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ہمیں جو ہے داد رسی ان کو آگے بڑھانا چاہیے، لے کے آگے جانا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، آج میں خبر دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو وہ چل رہی تھی کہ بھئی ان کا ٹرائل جو ہے ملزمان کا، 19 تو مین ملزمان ہیں، مین فرنٹ پہ جو ہوتے ہیں، پکڑا دار، مارا دار، جو آگ لگائی، جلایا. میں یہ ضرور حکومت پنجاب سے گزارش کروں گا، اس طرح کے کیس جو ہوتے ہیں ان کا جیل ٹرائل ہونا چاہیے. اور جس طرح زینب کیس میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے اس کو ہینگ کر دیا گیا تھا، اس کا بھی اسی طرح ٹرائل کر کے فوراً وہ پیش ہوں گے، لوگ پھول پھینکیں گے، پھر کوئی طبقہ اٹھ کھڑا ہوگا. سر پھول نہیں پھینکیں گے، اب وہ وقت گئے. ابھی دیکھیے، ابھی آپ نے وہی نہ کوئی تو روٹی پچا رہا تھا نا، دیگیں پکی ہیں. کمبل بھیجیں، اچھے دیں گے اور کمبل بھیجیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کمبل اور دیگیں ان کو کھانے پہنچانے والے لوگ بھی اتنے ہی ملزم ہیں جتنے وہ ہیں. اصل بات یہ ہے ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. اب دیکھیے کابل کے اندر اگر آپ افغانستان کی صورتحال دیکھیں، کرائم ریشو 0 پہ آ رہی ہے، 1 سے بھی نیچے آ رہی ہے. کیوں؟ وہ شرع عام دے رہے ہیں سب کچھ سزائیں. اسلام کا کنسیپٹ بھی سزا دینے کا شرع عام ہے. ان لوگوں کو بھی شرع عام سزائیں دی جائیں. اگر آپ ان کو شرع عام سزائیں دیں گے تو اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک معاشرے کی جو ذمہ داری ہے ہمارے، آپ دیکھو گے یہ کافی حد تک اس بات پر تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مار رہا ہے، اسے فائر کر رہا ہے یا ویسے ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہے، 50 بندے کھڑے ہیں، 10 بندے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ معاشرتی بے حسی بھی تو اس انتہا تک پہنچ چکی ہے. یا کیا وجہ کہ لوگ وہ حصہ نہیں لیتے کہ کل کو کانسیکوینس سے ڈرتے ہیں؟ نہیں اقبال صاحب، میں گزارش کروں گا، ہمیشہ ہم الزام دے دیتے ہیں ججز پہ یا وکلا پہ. ہوتا ہے. آپ جائیے ذرا سول کورٹ میں جائیے تو صحیح. یہ کمرہ آپ کا بڑا ہے، اتنے ایسے کمرے میں 3 جج بیٹھے ہیں، کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ ججز کو؟ میں نے یہی بات کی تھی، چوری فواد چوری موجود تھا وہاں پہ، اور بڑے لوگ موجود. میں نے کہا یہ مار روڈ پہ جو کوٹھیاں دی ہوئی ہیں آپ نے وزراء کو، کس نہیں ہے؟ ایم این اے ایم پی ہاسٹل موجود ہے. یہ کہنا بحث آ جائے گی. وہ پتا ہے کہ اگر آپ 50% کیسوں کو ختم کرنا چاہیں تو میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں. ایک ہی کیس 4 عدالتوں میں چل رہا ہے. بھئی جب اپیل پر میٹر ہے تو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو پہلے کام کرنے دو نا. سول کورٹ میں پہنچ جاتے ہو، اینٹی کرپشن پہنچ جاتے ہو، ریونیو میں بھی کیس چل رہا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے. وجہ ججوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے؟ نارے میں تو قیدی کو جب سزا ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جگہ نہیں ملتی، ریسٹ ہاؤسز ہیں، اتنی لگژری لائف ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں اٹلی میں بھی، لیکن پھر بھی جرم کم ہے. وجہ سزا فوری ہونی چاہیے، جس کا کام وہ کرے. سر سزا دینے والوں کے لیے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے آپ کے پاس. چلو اس پر بھی سزا کس طرح فوری ہو جائے گی؟ اب یہ سوال آپ سے یہ تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ لا تعلق بھی ہوتا جا رہا ہے اور فناٹک بھی ہوتا جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے، ابھی بھی کچھ
نہیں اتنا جو ہم سوچ رہے ہیں یا دنیا جو کہہ رہی ہے. سیالکوٹ میں واقعہ سے پہلے ان کو سزا ملی, میں گزارش کرتا ہوں, اتنے بھی ابھی ہم گئے گزرے. حافظ بچوں کو سزا ملی, ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ کیوں نہیں ملی؟ جب معاشرہ ساتھ ہوگا سب کے تو پھر سزا بھی ہوگی. لیکن آپ تو سپریم کورٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں, وجہ یہ ہے, میرا سوال پھر یہی ہے کہ جب اتنا لمبا آپ کیس کو کر دیتے ہیں 10 سال 20 سال 19 سال بعد بندہ بری ہوتا ہے, بندہ مر گیا ہوتا ہے. مجھے اقبال صاحب یہ بتائیے, آپ کے ایم پی ایس جو ہے یہ لیجسلیشن کے لیے ہی ہیں, سڑکیں اور نالیاں بنانے کے لیے ہیں؟ یہ بتائیے مجھے. آپ نے ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے ان کاموں پہ جو وہ نہیں کر سکتے. آپ کی شوگر ہے. دیکھیے میں معافی چاہتا ہوں, میں ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف اس لیے ہوں کہ ہمارا کرپٹ پولیٹیشین جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا اس سسٹم کو. عمران خان نے کیا کہا تھا کہ چائنا ہم سے 3 سال بعد آزاد ہو رہا ہے, جب اس نے دیکھا ڈیموکریٹک سسٹم میرے ملک میں نہیں چل سکتا تو اس نے سسٹم چینج کر دیا. آج وہ سپر پاور ہے. کیوں نہیں ہم یہ کرتے سر؟ جب تک آپ کرپٹ مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. کرپٹ پر ہاتھ جو ڈالا, آپ نے دیکھا کہ اس پر فیصلے کیا ہوئے ہیں, اور یہ انہوں نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا 3 کے لیے. پی ڈی مجلس ہے جو ہے مولانا فضل الرحمان کی باب وردی یہاں موجود ہیں لوگ, اور رینٹڈ ہزاروں آدمیوں سے فردی پہنا کے صحابہ کی طرف مارچ کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ یہاں تو یہ کی جڑ کھوکھلی کرنے کے لیے بے تحاشا لوگ موجود ہیں. سر دیکھیے یہ جو حربے ہوتے ہیں نا اپوزیشنز کے, لانگ مارچ ہو, شارٹ مارچ ہو, کچھ ہو, آج نیا نام آ گیا ان کا مہنگائی مارچ. یہ صرف زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اور عوام کے اندر سامنے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کوشش ہے ان کی ایک. لیکن ایک چیز آج اقبال صاحب میں آج آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ ڈیموکریٹک سسٹم گول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے صبح 50 وکلا نے بھی پوچھنا ہے عدالت میں جا کے, جی آپ نے رات پروگرام میں یہ بات کہہ دی, اور میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ کرنا کیا ہے جو نظام کسی کام کا نہیں ہے, اس کو کام مسائل حل نہیں. جی مارشل صاحب جو بھی نظام ہے یہ کوئی وہی تو نہیں اتری ہوئی, یعنی جب اللہ کے نبی کا نظام تھا وہ اور تھا. اب ہم نے جو یورپ سے لیا ہے وہاں ایک ماڈل ڈراپ کیا ہے, یہ ناکام ہے تو کیا سینے سے لگا کے رکھنا, اور یہ جمہوریت ہے بھی نہیں, یہ خاندانی جمہوریت ہے. آپ نے کتنی اچھی بات کی. میری بات آ جاتی ہے پاکستان کے مرشد اعظم, میں علامہ اقبال کو ریفر کرتا ہوں. جب وہ بات کر, یاد رکھیے یہی وہ پاکستان ہے جن کا خیال ان کے ذہن میں آیا تھا, اور یہی وہ پاکستان ہے جس میں ہم ان کا جنم دن منانا ہم نے بند کر دیا ہے. تو دین کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آپ نے یورپ کی بات کی, مغرب کی بات کی, وہ لوگ ہم سے آگے کیسے ہیں؟ کیا فرمایا تھا؟ فکر و تدبر و جہاد, دین ملا فساد فی سبیل اللہ. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فساد کیوں ہے, اور یورپ انہوں نے 100 سال پہلے بتایا, ابھی تک ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. بعض اوقات ایسے ہیں کہ علامہ کو بھی کافر کا خطاب دیا گیا تھا, جو انہوں نے کس کو چھوڑا, قائد اعظم کو نہیں, بابا بلے شاہ کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ پڑھنے دیا نہیں, تو آپ کا سوال اسی یہ جواب ہے نا, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنی عظیم ہستیوں کو خاک میں ملانے کی کوشش کی؟ وہ تو خاک میں نہیں ملے, عظمت ہے ان کا, مگر جہاں ان کا بس چلتا ہے 35,000 مدرسوں کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں تو انہوں نے خاک میں ملا دیا. مارشل صاحب یہ ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ, شمع جلاتے رہیں گے, اپنے طور پر سر ڈالتے رہیں گے. ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہوں گی جو اس دوران بھی جو میرا گلہ رہتا تھا کہ یہ جی پڑھ پڑھا کے جو ہے معاشرہ سدھرتا کیوں نہیں ہے. ناگہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد ہم ایک ایسی سٹوری شیئر کریں گے جو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کر رہے تھے کہ میرا ہمیشہ میں اکثر سوالات بھی کرتا تھا کہ یہ جو تعلیم ہے اور سب سے سپیریئر جو ڈی ایم جی ہے, پی ایس پی ہے, اور یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اگر پاکستان میں 70-72 سال تک حکومت کرتے رہے تو کچھ صحیح کیوں نہیں ہوا؟ یہ اکثر میرا سوال رہتا تھا. اور کچھ لوگ اچھے بھی ظاہر ہے انہوں نے سنبھالا بھی, وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سسٹم میں کام نہیں کرنے دیتا, لیکن میں سمجھ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے کاری لینا ہوتا ہے. عامر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر یہ ہیں ملتان. وہ عامر کریم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اقبال شاہ صاحب. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. جو میرے پاس ہے ڈیٹا وہاں سے میں نے کلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احساس نام آپ نے رکھا ہے, اور وہ چونکہ گورنمنٹ کا بھی ایک سلوگن ہے
تو اچھا کیا، لیکن آپ جو اتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں جس کو اس وقت ڈسکشن میں ہے تمام ٹی وی چینل کے جو لوگ ہیں کہ سارے پنجاب میں اس کو کیوں نہ امپلیمنٹ کیا جائے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی گرم کپڑے نہیں خرید سکتا اور مخیر حضرات کی بھی کمی نہیں ہے کی ضرورت ہے. ذرا اس کا ماڈل بتائیے کہ یہ جو آپ ملتان میں آپ نے اتنا بڑا بازار لگایا ہوا ہے اور جو آدمی آتا ہے، عورت آتی ہے اسے گرم چادر چاہیے تو اس اپنے سٹال پر جائے، اس اپنے پسند کی چادر لے جائے، یہ کیسے کیا آپ نے؟ کہ جب سردیاں میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ لوگ جو اس ضرورت سے محروم ہیں، معاشرے کا طبقہ جو یہ چیزیں نہیں خرید سکتے، تو ان کے لیے گرم کپڑوں کا، شال کا، سویٹر کا، جیکٹ کا، بند جوتوں کا بندوبست کیا جائے. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں ان سے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ڈویبل ہے. پھر کچھ جنہوں نے اپنا نام بتانے سے بھی منع کیا ہے ان سے بات کی، اور اس کی پھر عملی شکل ہم نے یہ کی کہ اس جمعے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، ان کو ریسیپشن کے اوپر ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، وہ اس میں اپنا نام، اپنا آئی ڈی کارڈ بتاتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیز بتا دیتے ہیں کہ مجھے جیکٹ چاہیے. تو وہ پھر آگے جیکٹ کے سٹال پہ وہ ٹوکن لے کے جاتا ہے جو کمپیوٹر سے اس کو نکل کے ملتا ہے. وہ جیکٹ کے سٹال پہ جاتا ہے، وہاں پہ 50 60 100 جیکٹیں پڑی ہوتی ہیں. اپنی مرضی کی جیکٹ وہ پہن کے وہ خاتون یا مرد لیتا ہے یا لیتی ہے اور اس کو شاپر میں ڈال کے دے دی جاتی ہے، بغیر کسی پیسوں کے وہ لے کے چلا جاتا ہے. تو آج ہمارا چوتھا دن ہے. جمعے کو ہم نے جمعے کے بعد اس کا افتتاح کیا تھا، تو ہفتہ اتوار اور تیسرا دن تھا. تو ایوریج کو 450 کے قریب لوگ اس میں آ رہے ہیں، مرد و خواتین، اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے کے وہ چلے جاتے ہیں یہاں. لیکن عامر کریم صاحب ایسے منصوبے یا ایسے بے شک وہ اچھی نیک نیتی سے بھی کیے جائیں، اس میں جو حساب کتاب کا مسئلہ ہے، اس میں یعنی فنڈ جنریٹ جو ہوا ہے اس کا کس طرح آپ، اگر کل کو ایسی بات آ جاتی ہے یہاں تو نیک کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو میں نہیں کر پائیں گے، حساب دے سکیں گے، کیا طریقہ کار میکنزم آپ نے کیا ہے؟ اقبال صاحب، ہم نے نا جس طرح میں نے بتایا کہ ہر چیز کا نا ہم نے اس کا ایک سافٹ ویئر بنایا ہے. اس سافٹ ویئر کے اندر ایک آئی ڈی کارڈ پہ ایک دن میں ایک چیز لے کے جا سکتا ہے. اچھا. اگلے آئی ڈی کارڈ پہ وہ اگلے دن آ کے اپنے اسی آئی ڈی کارڈ پہ دوسری چیز لے جا سکتا ہے. اور ہم نے ہر چیز کو کمپیوٹرائز کیا ہے، ڈیٹا بیس بنایا ہے. شام کو جب یہ دن کنکلوڈ ہوتا ہے، اس کا ہم نے ٹائم رکھا ہے صبح 11 بجے سے لے کے 4 ساڑھے 4 بجے ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ڈیلی آ جاتا ہے کہ اس میں اتنے خواتین، اتنے مرد، اتنی جیکٹس، اتنے سویٹر، اتنی جرسیاں یہ لے کے گئے ہیں. جہاں تک تعلق حساب کتاب کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں فلانتھروپسٹ نے دی ہیں. مطلب آج میرے پاس ایک فلانتھروپسٹ آیا ہے، اس نے کہا جی آپ کا ایک دن کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ تقریباً کوئی 1 سوا لاکھ کی چیزیں لوگ لے جاتے ہیں فری آف کاسٹ. تو اس نے کہا جی کہ 10 دن کی چیزیں میں آپ کو دے دوں گا. تو اس طرح لوگ آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال اس میں کوئی حساب کتاب والا معاملہ ہے. حساب کتاب معاملہ تو اقبال صاحب وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کوئی پبلک منی سے ہو. یہ تو مخیر حضرات دے رہے ہیں. ہم نے صرف ان مخیر حضرات کو چینلائز کیا ہے کہ ضرورت مند لوگ اپنی ضرورت کی اشیاء لے کے. تو یہ کتنے کو سٹال آپ نے لگائے ہوئے ہیں یا کون سی جگہ منتخب کیا سینٹر پوائنٹ ہے، یا اگر لوگوں کا رش زیادہ پڑ گیا کیونکہ جو لاری اڈا ہے وہاں پہ ہم نے اس کو لگایا ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ ہم نے نا ہر چیز کا الگ سٹال ہے. مطلب بچوں کے بند جوتوں کا الگ سٹال ہے، میل کے بند جوتوں کا الگ سٹال ہے، فیمیل کا الگ ہے، جرسیوں کا الگ ہے، جیکٹس کا الگ ہے، شالز کا الگ ہے، کوٹ کا الگ ہے. یہ 20-25 الگ الگ سٹال ہیں. وہ ریسیپشن سے ٹوکن لیتے ہیں اور متعلقہ سٹال پہ جا کے وہاں پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے سائز پہن کے دیکھ کے کلر دیکھ کے لے کے. ایئر مارشل صاحب آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں، کوئی بات کرنی ہو تو بتائیے. سب سے پہلے تو میں عامر کریم خان صاحب کو تہ دل سے مبارکباد اور ستائش پیش کرتا ہوں کہ بینگ اے کمشنر، اپنے ڈپٹی کمشنر، I mean he is boss of the ڈسٹرکٹ، کمال کی چیز کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جزا دے گا. میں آپ سے ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پڑوس ملک میں آبادی خیر بہت کم ہے، علاقہ ہم سے زیادہ ہے اور شاید پر کیپٹا بھی زیادہ ہے. ان لوگوں نے ایک اور بھی اچھا سسٹم کیا ہے اور شاید آپ ایونچولی اللہ کرے کہ وہاں جائیں پھر وہ بھی ختم ہو جائے. انہوں نے ایک شہر میں جگہ ڈھونڈ، اس کا نام رکھ دیتے ہیں دیوار مہربانی، اور وہاں آ کے ایک اچھی چیز ہینگر پہ ڈرائی کلین کرا کے ٹانگ کے چلے جاتے ہیں.
کئی دفعہ وہ ڈرائی کلینر کے سیلوفین بیگ میں بھی ہوتی ہے، اور اس قسم کی خواتین کی، بزرگ چھوٹے بڑے، اور ٹانگیں ہوتی ہیں چیزیں، اس میں کام یہ کہ دیوار پہ کیل ٹھوک دینا، لوگ آ کے ٹانگ دیتے وہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے کیونکہ یہ نئی چیزیں دے رہے ہیں، نہیں، انہوں نے بہت کمال کی چیز کی ہے۔ وہ تو ہوتا ہے جس کا کپڑا اترا ہے وہ ٹانگ گیا۔ نہیں، یہ جو ہمارے عامر کریم سے بات کر رہے ہیں، یہ کمال کی چیز ہے۔ ایئر مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ظاہر اپریشیٹ ہم سب کرتے ہیں، اور غریب آدمی کے لیے چادر خریدنا، جرسی خریدنی، جوتا خریدنا، اس وقت میں سمجھتا ہوں آٹھا روٹی کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ پھر آپ ڈسٹرکٹ میں تو کر رہے ہیں، تو موسم سرما کو تو دسمبر ہی رہ گیا ہے، کچھ تحصیلوں میں بھی آپ کریں گے یا کوئی ماڈل آپ نے وزیر اعلیٰ سے بھی ڈسکس کیا ہے؟ جی، گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ذمہ داران ہیں، ہم نے ان کو بھی کہا ہے، بلکہ چیف منسٹر صاحب نے جو ان کا سوشل میڈیا اس پہ بھی ملتان کی اس کاوش کو سراہا ہے، اور ذمہ داران کو ڈائریکشنز دی ہے کہ اس کو پورے پنجاب کے اندر بھی باقی ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہا جائے کہ اگر وہ بھی اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں کر سکیں۔ ایئر مارشل صاحب کی میں بات جو سن رہا تھا وہ دیوار مہربانی والی شاید وہ بات کر رہے تھے کہ ایران کے اندر کیا گیا تھا۔ ہم بھی اگلے چند دنوں میں آپ کو دوبارہ یہ موقع دیں گے، ہم دیوار احساس کے نام سے نا اگلے کو 2-3 دنوں میں ایک دیوار والا بھی معاملہ شروع ہماری بات ہو گئی ہے، اور وہ 2-3 دن میں وہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اندرون ملتان کے اندر دولت گیٹ کے پاس ایک جگہ بھی ہم نے تلاش کر لی ہے، ہمارا ایک این جی او سے بھی رابطہ ہو گیا، وہ بھی اسی طرح صبح سے لے کے شام تک۔ این جی او سے رابطہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے پنجاب کے مختلف شہروں میں دیوار مہربانی کے نام سے لگائی گئی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ لوگ اپنی ضرورت کی جو استعمال کی چیزیں لٹکا دیتے تھے، اس کے بعد ان کو پھر لوگ اتار لیتے تھے اور اس کو کوئی ریپلینش نہیں کرتا تھا۔ این جی او سے ہم نے رابطہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے رہیں، چیز کم ہوتی جائے گی وہ اس کو، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے 2-4 دن میں۔ جی باجا صاحب کوئی سجیشن جب بات کریں گے؟ میں ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ دیکھیں آپ جو ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے فادر آف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، اور ہمیشہ گھر کو بنانے والے والدین ہی ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ جو کوشش اور کاوش جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے ملک کے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر حضرات ہیں اس سب کو فالو کریں، کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں مستقین دل والے لوگ چاہتے ہیں، لیکن گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی چیز جو ہے اصل جگہ نہیں جا رہی۔ جس طرح کہ ہمارا سابقہ ادوار میں دیکھا گیا، پولیٹیشینز حضرات بڑے انٹرفیئرنس کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، لوگوں کو نہیں کرنے دیتے۔ دیکھا ہے کوئی بھی اچھائی کا کام ہو تو اس میں انٹرفیئرنس بنا کے کچھ 4 آدمی بھیج دیا، کوئی 10-20 آدمی بنا کے جلوس نکلوا دیا، آدمی دینا۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو دیکھ کر پورے ڈپٹی کمشنر حضرات بھی اس مشن پہ نکلیں گے تو یہ ملک انشاءاللہ ایک ملک نہیں، ایک پوری دنیا کی طاقت بن کے ہوگا۔ عامر کریم صاحب یہ ساتھ ایڈ کر لیں، سپلیمنٹ یہ کوشچن ہے وہ یہ کہ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر جو پرانا یعنی ایک گزٹ کا ایک رواج ہوتا تھا، انگریز وغیرہ کرتے تھے کہ اس میں دوسری ڈیوٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، صرف چھاپا مارنا مقصد نہیں ہے کہ جا کے سسپینڈ کرنا مقصد نہیں ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کی مسائل کے ساتھ ان کو حل کرنے کی کوشش کر کے کوئی ایسا بھی جب آپ بنا رہے ہیں، کوئی ٹیم بنا رہے ہیں تاکہ ایک ماڈل اور رول ماڈل بنے تاکہ دوسرے ڈسٹرکٹ بھی اس کو فالو کر سکیں۔ جی اقبال صاحب آپ سے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم اسکولوں کے حوالے سے بھی، میں ایک تقریب میں گیا تھا پچھلے دنوں تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس طرح کا ویک منایا کریں یا کوئی 15 دن ایک چیک لسٹ بنا لی جائے کہ اس پورے ہفتے میں اس اساتذہ نے، اسسٹنٹ کمشنر نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو افسران ہوتے ہیں، ان کے مختلف ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر اور ان کے ای ڈی اوز، فلاں ہفتے کے اندر صرف بچوں کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ اپنے جو یونیفارم ہے اس کو استری کر کے پہن کے آئیں۔ اگلے ہفتے ان کو ترغیب دی جائے گی کہ جوتا پالش کر کے پہن کے آئیں۔ اگلے ہفتے ان کو ترغیب دی جائے گی کہ اپنی کلاس روم کے اندر ڈسٹ بن رکھنا ہے۔ اگلے ہفتے ان کو ترغیب دی جائے گی کہ اپنی اسکول کی اگر کینٹین ہے جن اسکولوں میں، اس کی صفائی کیسے مینٹین کرنی ہے۔ تو ہم اس طرح کی ایک چیک لسٹ بنائیں گے جس میں 10-15 چیزیں ہوں گی، زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا، اور اس سے بھی کچھ کوشش کریں گے ہماری کہ لوگوں کو، بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے تعلیمی اداروں کے اندر، اور پھر اس میں ہر سکول کے ایک جو بیسٹ بچہ ہوگا ہر ویک کا وہ بھی تلاش کریں گے۔ اس پہ ابھی ہمارا کام ہو رہا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ 2 ہفتے کے اندر ہم یہ ایک ماڈل بھی بنا کے پھر ملتان سے اس کا آغاز کریں۔ عامر کریم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ عامر کریم صاحب ہے آپ کے پاس 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو؟
جی بتائیے جی. جی جس طرح ابھی دیوار مہربانی کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح کا رول ماڈل دیوار احساس بنایا آپ کے پاس جاپان کا ہے. یہ تعلیم شروع کرتے ہیں چھوٹے بچے، ٹیچرز ملا کر ان کے ساتھ، تو ان کو تعلیم کم دی جاتی ہے، تربیت زیادہ دی جاتی ہے. اور وہ جو پہلے 2-3 سال ہوتے ہیں، 2-3 سالوں کی بات ہے، یہ ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک ہفتہ وائنڈ اپ نہیں کرنے کا ایئر مارشل ہے. صاحب تو اس میں اگر آپ کوئکلی جواب دے دینا ہمارے اگر آپ جو انہوں نے اس کہا ایئر ماڈل مارشل کو صاحب. بھی اڈاپٹ، اس ماڈل کو اسٹڈی کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی امپروو کر لیں. ایک سجیشن ہے آپ کے لیے ہے. جی بالکل ہم اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں جی، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ لے لیں گے. جی جی بہت شکریہ، پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، اپنا اور اہل خانہ کا خیال کیجیے گا. پاکستان